الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، اور پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا مخالف، انسان کی ٹکر کا اور انسان کے مقابلے کے لیے ایک اور ذات کو بھیجا جس کو ہم اور آپ شیطان کے نام سے جانتے ہیں۔ انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع سے لگا ہوا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ اور یہ مقابلہ چلتا رہے گا۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ شیطان کو پچھاڑ کر کے اور شیطان کی بات نہ مان کر اس کی کمر توڑ کر کے انسان آخرت میں جنت کا مستحق ہو جائے اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہے، شیطان ہر وقت اس محنت میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا بند کر دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انسان، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت میں بھی یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ دونوں کی محنتیں اس پر لگی ہوئی ہیں، اور صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے شیطان کو انسان کا کھلا ہوا دشمن بنایا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ جا کر یہ فلاں آدمی سے ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا فلاں راستے پر اگر ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس راستے پر جانے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے یا ہم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ انسان اس راستے پر چلنا گوارا نہیں کرے گا اور کوشش کرے گا کہ حتی الامکان اس راستے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے کو اختیار کیا جائے۔ شیطان انسان کی راہوں کو انسان کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے، اتنی زیب و زینت والی بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی راستہ جو شیطان نے دکھایا ہے اصل راستہ ہے۔ اب دیکھیں، جس چیز کے بارے میں ہمیں پہلے پتہ چل گیا ہو، جس طاقت کے بارے میں، جس مقابلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا ہو کہ اگر آپ شیطان کی بات مان کر کے زندگی گزارو گے تو یہ شیطان آپ کو نقصان پہنچائے گا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
اب جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اگر اب بھی ہم شیطان کی بات کو مان کر اللہ اور اس کے رسول کے دربار سے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر کے زندگی گزاریں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہوگا اور شیطان کا اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کے مقابلے کے لیے شیطان کو بھیجا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور سب سے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی مخلوق کو بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت مخلوق کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور مزید اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے انسان ہم نے آپ کے اوپر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، تاکہ تم اس سے اپنے شرمگاہوں کو چھپا سکو، وریشا، اور تاکہ تم اس لباس کے ذریعے سے زیب و زینت حاصل کر سکو۔ انسان کی خوبصورتی اس میں ہے کہ انسان جو ہے اپنے اعضائے رئیسہ کو اور جو بدن کے حصے چھپانے کے لائق ہے اور جن کا چھپانا معاشرے میں خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے، انسان ان اعضاء کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ بعض اعضاء انسان کے ایسے ہیں کہ انسان جو ہے ان کو کھلے طور پر نہیں رکھ سکتا، بہت زیادہ شرم محسوس ہوگی۔ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم رکھی ہے، اور جب انسان کی فطرت سے اور انسان کے دل و دماغ سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب انسان کی حیا اور شرم و حیا ختم ہو جائے، جب اس کی شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے تو اب ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ تو انسان کے لیے شرم و حیا ایک ایسا خوبصورت زیور ہے کہ انسان اگر اس کے ساتھ میں زندگی گزارے گا اور اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے چلے گا اور حیا اور شرم و حیا اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بہت زیادہ قابل قبول ہوگی۔ اللہ نے انسان کے اوپر لباس کو اتارا ہے۔ لباس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم اور آپ یہ کپڑے پہن کر، اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے اور مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر کے بیٹھتے ہیں، یہ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اور انسانوں میں اور جانوروں میں امتیاز پیدا کرنے والی ایک چیز ہے۔ آپ دیکھیں اگر انسان جو ہے جانوروں کی طرح بغیر لباس کے گھومتے تو کتنا اچھا لگتا۔ اگر انسان جانوروں کی طرح بغیر لباس کے ننگے ایسے ہی گھومتے تو کتنا اچھا لگتا۔ آپ بتائیں کیا جانور اچھے لگتے ہیں؟ جو جانور ننگے ہوتے ہیں اور ان کی جو شرمگاہیں ہوتی ہیں نظر آتی ہیں، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنی گندی نظر آتی ہیں کہ انسان کو الٹی آ جائے۔ اگر انسان کو بھی اسی طرح ننگا رکھا جاتا، برہنہ رکھا جاتا اور اس کے اوپر یہ لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نہ دیا جاتا تو کیسا ہوتا؟ اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ اگر برہنہ انسان رہتا تو جانوروں میں انسانوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ جانور بھی برہنہ، جانور بھی ننگے ہیں، اور اگر انسان کو لباس نہ دیا جاتا تو انسان بھی ننگا پھرتا، تو جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ لیکن لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اتارا تاکہ انسانوں میں اور جانوروں میں امتیاز پیدا ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے لباس کے دو اہم مقصد بیان فرمائے۔ لباس کے دو اہم مقصد، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، یہ دو مقصدوں کے تحت پہنا جاتا ہے۔ پہلا مقصد ہوتا ہے یواری سوآتکم، تاکہ انسان اپنے اعضاء کو چھپا سکے، اپنی شرمگاہ کو اور اپنی شرم و حیا کی جگہوں کو چھپا سکے۔ اور دوسرے مقصد یہ ہے کہ انسان اس
لباس کے ذریعے سے زیب و زینت حاصل کر سکے۔ اب پہلے مقصد کے تحت اگر ہم بات کرتے ہیں تو انسان اگر اپنے اعضاء اور اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے قابل صرف اتنا ہی کپڑا پہن لیتا تو وہ بھی کافی ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے لباس اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اپنے شرمگاہوں کو بھی چھپا سکو، اپنے شرم و حیا کی جگہوں کو بھی چھپا سکو اور زیب و زینت بھی اختیار کر سکو۔ زیب و زینت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہنو، ایسے کپڑے آپ پہنو جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کی اجازت دی ہو، یا انسان کے بدن پر وہ اچھے لگتے ہوں اور کسی غیر قوموں کے ساتھ میں وہ لباس مشابہت نہ رکھتا ہو، ایسے کپڑے انسان کو پہننا چاہیے، اور تاکہ انسان کا جو بدن ہے، انسان کا جو جسم ہے، ان کپڑوں کی وجہ سے، اس لباس کی وجہ سے انسان کا جسم خوبصورت نظر آئے۔ اب خوبصورتی کے لیے انسان اگر مکمل لباس پہنے گا تو خوبصورت نظر آئے گا، اگر وہی شارٹ کٹ کپڑے انسان پہنے گا تو پھر خوبصورت نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دو مقصد کے تحت لباس کو اتارا، پہلا مقصد شرمگاہوں کو چھپانا، دوسرا مقصد اس لباس کے ذریعے سے زیب و زینت حاصل کرنا۔ اب اس کے تحت یہ بات آتی ہے کہ شرمگاہ کو چھپانا اس کی مراد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آج کل ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں ایسے لباس شیطانی چیلوں کی طرف سے ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایسے لباس کو ہمارے درمیان میں ڈال دیا گیا اور ہمارے بدن کے اوپر ڈال دیا گیا کہ حقیقت میں جس لباس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ لباس انسان کو ایسا پہننا چاہیے کہ جس سے دونوں مقصد حاصل ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو لباس پہنتے ہیں وہ اتنا چست لباس پہنتے ہیں کہ جس سے انسان کی جو یہ اعضائے رئیسہ اور شرمگاہیں ہوتی ہیں، انسان کی وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری نظر آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے لباس کا مقصد تھا ان چیزوں کو چھپانا، لیکن ہم نے اتنا چست لباس پہن لیا کہ اب ان کو چھپانے کے بجائے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا یہ انسان ننگا کھڑا ہوا ہے۔ تو ایسے لباس کا شریعت اسلامیہ سے میرے عزیزوں کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا لباس پہننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج ہم لوگ ایسا لباس اور اتنا چست لباس ہم پہنتے ہیں، بعض آدمی، سب کی بات نہیں ہے، بعض آدمی اتنا چست لباس پہنتا ہے کہ اس کی شرمگاہ بھی اور اس کی ہر چیز نظر آتی ہے، لہٰذا ایسا لباس اگر آدمی پہن کر کے مسجد کے اندر آئے گا یا کوئی کام کرے گا یا دیگر مسجد سے باہر بھی وہ معاشرے کے اندر رہے گا، چلے پھرے گا، تو برابر اس انسان کو اس لباس کے پہننے کے اوپر گویا ایسا ہے کہ جیسا وہ انسان ننگا پھر رہا ہو، اور اس کی وجہ سے مسلسل اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ اب یہ چیز آپ حضرات کے اور ہمارے اوپر ہے کہ اپنے معاشرے کے ساتھ میں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ میں کس طرح کا معاملہ اس لباس کو لے کر کے کیا جائے۔ انسان نماز کے لیے آتا ہے، انسان جب نماز کے لیے آتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ لباس اچھے سے اچھا پہننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا اسی رکوع کے اندر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اے بنی آدم، اے انسان، تجھ کو چاہیے کہ تو زیب و زینت اختیار کرے عند کل مسجد، جب بھی تو مسجد کے اندر آئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نماز کی تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے بدن پر اور آپ کے اوپر جو حسن و جمال ظاہر ہو۔ اب ظاہر آپ یہ بتائیں کیا چست کپڑے پہننے سے اور چست لباس پہننے سے انسان کے اوپر حسن و جمال ظاہر ہوگا؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس جو دیا وہ خوبصورتی کے لیے دیا ہے، لوگوں کو بناوٹ اور سنگھار کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا ہے تاکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے تو انسان، اور جب فرشتوں کے ماحول میں وہ انسان داخل ہو جائے تو فرشتوں کو بھی اس سے شرم محسوس نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس دیا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ایسا لباس نماز کے لیے اختیار کرتے ہیں کہ جس کے شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے،
اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے میرے عزیزو، ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر سنت لباس کون سا ہے؟ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سنت لباس کیا ہے تو اس لباس کو پہن لیں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ سنت لباس کون سا ہے تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس کی کوشش کرنے لگ جائیں۔ تو آپ اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لباس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص سنت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بات صاف طور پر اپنے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ کر بھی نماز پڑھائی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک چادر ہی ہوتی تھی اپنا سطر چھپانے کے لیے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک قمیص ہی ہوتی تھی سطر چھپانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی اور اس وقت کا ماحول، اس کے اندر مختلف چیزیں تھیں، مختلف لباس ہوا کرتے تھے۔ کوئی خاص لباس کو یہ بات کہہ کر کے سنت قرار دے دینا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنا تھا یا یہ چادر اوڑھی تھی اس لیے یہی سنت ہے، اگر ہم ایسا کہیں گے یا اس بات کو اگر ثابت کر دیا جائے تو پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت لباس ثابت کیا جائے گا تو پھر وہ سب کے اوپر فٹ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہر قوم کا شعار الگ ہوتا ہے، ہر قوم کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہر قوم کا لباس الگ ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ایک قاعدے کے تحت، ایک اصول کے تحت ہمیں یہ دیکھنا ہے، ایک اصول دیکھنا ہے کہ سنتی لباس کے متعلق علماء کرام نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اور قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھ کر جو بات نکالی ہے، جو مسئلہ نکالا ہے، جو اصول نکالا ہے، اس کے متعلق ہم لوگوں کو غور کرنا ہے۔ اصول ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ لباس، سنتی لباس کے بارے میں اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندے جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ سنتی لباس ہوتا ہے، ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ سمجھ لیں اچھی طرح، اس لیے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہر قوم کا اور ہر جگہ کا جو ہوتا ہے وہ لباس الگ ہوتا ہے، زبانیں الگ ہوتی ہیں، جتنا آپ تھوڑا دور چلے جائیں گے تو ہر چیز جو ہے مختلف ہوتی نظر آ جائے گی، لیکن جس ہر زمانے میں اور ہر قوم کے اندر اللہ کے نیک بندے جس لباس کو پہنتے ہیں وہ سنتی لباس ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ کے نیک بندے کرتا پاجامہ پہنتے ہیں تو وہ سنتی لباس کے اندر داخل ہوگا، اور اگر اللہ کے نیک بندے اگر جبہ پہنتے ہیں تو وہ سنتی لباس کے اندر داخل ہوگا۔ اگر اللہ کے نیک بندے کوئی اور لباس اس طرح کا پہنتے ہیں کہ جس سے غیروں کی مشابہت نہیں ہوتی تو وہ لباس سنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ لباس کے متعلق سنت کے اعتبار سے یہ اصول اور یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں کہ ہم نے زیب و زینت کے لیے کون سی چیز اختیار کی ہے، اور جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارے لیے حکم کیا تھا اور ہم اس حکم پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ نماز کے متعلق ہم لوگوں کو حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب آپ مسجد کے اندر نماز کے لیے آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، اور ایسے لباس کے اندر آپ کو مسجد میں آنا چاہیے کہ آپ اس لباس میں معزز لوگوں کی مجلس میں جانے کو اپنے لیے ناگوار محسوس نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں انسان نماز کے لیے آتا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اب میں اس بات کے اوپر آیا ہوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم لوگ اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ انسان ایسے لباس میں مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے کہ جس لباس میں وہ دوسرے کے سامنے جانا پسند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کون ایسا آدمی ہوگا جو معاشرے کا بڑا اچھا خاصا آدمی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کا معزز آدمی ہے، لیکن وہ معزز آدمی آ کر معاشرے کا جو اگر سوسائٹی میں اور لوگوں کے درمیان میں جاتا ہے تو اچھے خاصے کپڑے پہن کر کے جاتا ہے اور باقاعدہ کلب سلب میں ان کو کپڑے پہن کر کے وہ انسان جاتا ہے، لیکن جب مسجد کے اندر آتا ہے
وہ کیا کرتا ہے، مسجد کے اندر جو پلاسٹک کی یا ایسی کپڑے وغیرہ کی ٹوپی رکھی ہوتی ہیں، آتا ہے سر پہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے جلدی اور فوراً نکل جاتا ہے۔ جو انسان، جو معزز آدمی، آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگوں کی مجلسوں میں کلب سلب کے کپڑے پہن کر کے جاتا ہو، وہ اللہ کے دربار میں آ کر کے پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز پڑھتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، یہی آدمی اگر لوگوں کی مجلس میں اور معزز لوگوں کی مجلس میں اپنے مہمانوں کے سامنے پلاسٹک کی ٹوپی میں جانا گوارا کرے گا؟ کیا انسان پلاسٹک کی ٹوپی میں جانا اپنے سسرال والوں کے سامنے، جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اس کے سامنے جانا گوارا کرے گا؟ اگر ایسا انسان اپنی، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جس نوجوان کی، اگر وہ پلاسٹک کی ٹوپی اوڑھ کر کے اپنے سسرال میں جائے گا تو یاد رکھنا وہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ آپ اللہ کے دربار کو اتنا ایسا چھوٹا سمجھ لیا کہ آپ ایسے لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں جس لباس کو پہن کر آپ لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے۔ کیا آپ کی نماز قبول ہوگی؟ کیا ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک پہنچے گی؟ ظاہر سی بات یہ ہے کہ جس لباس کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں پہن سکتے، پلاسٹک کی ٹوپی اگر ہم لوگوں کے سامنے نہیں پہن سکتے، تو پھر اللہ کے سامنے بھی آپ حضرات کو ہم کو پہننے کی اجازت نہیں۔ اور صاف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ انسان کے لیے ضروری یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹوپی کو اپنے لباس کا جز بنانا چاہیے۔ بھلا ایسا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو ایک سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت کام کرے؟ ٹوپی پہننا، عمامہ باندھنا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کے خلاف ہم کام کریں۔ ایک تو یہ کہ ٹوپی نہیں رکھتے، کپڑے کی ٹوپی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس پر جو ہم نے ٹوپی نہیں رکھی، ایک سنت تو ہم نے چھوڑی، لیکن مزید اس پر پلاسٹک کی ٹوپی اوڑھ کر کے نماز پڑھ لی، تو یہ اور سنت کے خلاف کام کر دیا۔ تو ہم اور آپ تو ڈبل گناہ کے مستحق ہوں گے۔ ایک تو سنت چھوڑنے کی غلطی ہماری ہوگی، اور دوسرے سنت کے خلاف کام کرنے کی غلطی ہماری ہوگی۔ تو یہ بات صاف طور پر ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی آدمی پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز مسجد کے اندر نہ پڑھے۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ مسجد کی ٹوپی جو انسان پلاسٹک کی یہاں پر لا کر کے رکھتا ہے، ان کو جلا دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد میں جلا بھی دوں۔ اگر کوئی کچھ کہے گا تو پھر میں اس کا مقابلہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ دوسری بات، کیا وقت ہو گیا؟ 8 ہوگی۔ اب اس کے تحت ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے۔ اس کے تحت دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، جب پلاسٹک کی ٹوپی نہیں اوڑھ سکتے تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی جائے۔ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بغیر ٹوپی کے انسان کی نماز تو ہو جائے گی، بغیر ٹوپی کے انسان کی نماز تو ہو جائے گی، مگر اگر انسان ایسا سستی اور کاہلی کی وجہ سے کرتا ہے اور اس کو سنت چھوڑنے کا اپنے اوپر اس انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں ایک سنت کو چھوڑ رہا ہوں، تو ایسے انسان کی نماز جو ہوتی ہے اگرچہ ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر جو ہے وہ ثواب کی کمی کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام کی حالت کے علاوہ کسی اور حالت میں ٹوپی نہ اوڑھنا ثابت نہیں ہے، یا عمامہ باندھنا۔ اللہ کے رسول یا تو ٹوپی اوڑھتے تھے یا عمامہ باندھتے تھے۔ حالت احرام کے علاوہ کوئی حالت، کوئی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر ٹوپی کے یا بغیر عمامے کے پڑھی ہو۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہی نہیں آنا چاہیے کہ ہم بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں۔ اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لباس کا جزء لا ينفق بنا لینا چاہیے۔ آپ بتائیں، انسان جو ہے کرتا پاجامہ پہنتا ہے 1000-1200 روپے کا، اور اسی طرح بلیان اور اسی طرح کسی بالوں میں تیل لگاتا ہے 100 روپے کی شیشیاں لے کر کے، اور اسی طریقے سے پیروں کے اندر جراب اور موزے پہنتا ہے 100 روپے کے، 60 70 روپے کے۔ کیا انسان کے سر کی قیمت انسان کے پیر کے برابر بھی نہیں ہے کہ جو انسان 100 روپے اپنے جرابوں کے لیے اور موزوں کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہ 100 روپے ٹوپی کے لیے نہیں خرچ کر سکتا؟ تو یہ تو ہماری بے وقوفی ہے نا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو گناہ گار تو ہم ہیں، اس کی ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ تو بغیر ٹوپی کے اگرچہ نماز ہو جاتی ہے، مگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کے اپنے آپ کو عادت بنا لینا، یہ بھی نقصان سے میرا عزیزو خالی نہیں ہے۔
اس لیے دو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں ٹوپی کے تعلق سے۔ پلاسٹک کی ٹوپی میں کوئی انسان جو ہے وہ نماز نہ پڑھے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ رہی یہ بات، اگر کوئی انسان کپڑے کی ٹوپی رکھنا چاہے تو اس کو دھونے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ 40 دن ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اتنی میلی ہو جاتی ہیں، اور ان کو ہر آدمی آ کر کے ان کو استعمال کرتا ہے کہ ان کو دھونے کی فکر نہیں کرتا۔ تو اگر انسان کو کپڑے کی ٹوپی کا انتظام کرنا تو ان کے دھونے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر ٹوپی ہونی ہی نہیں چاہیے، سرے سے نہیں ہونی چاہیے، ہر آدمی اپنی اپنی ٹوپی لے کر کے الگ سے آئے۔ اور بھی چیزیں اس کے متعلق تھی، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔